صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کلام میں سب سے پہلے ساری تعریف اور ساری توصیف اس خداوند عالم کے لیے، اس معبود حقیقی کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ خداوند عالم جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری آواز کو سنوں گا. اور پھر ہمیں طریقہ بھی بتایا دعا کا، اور قرآن مجید میں یہ آیت بھی نازل کی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے اور اسے انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو. عزیزان محترم، یہ جو میں آپ کے سامنے اللہ کے نام کا تذکرہ کر رہی ہوں وہ خود اہل بیت علیہم السلام نے بیان فرمائے ہیں. کبھی کوئی شخص آیا امام کے پاس اور اس نے کہا کہ مولا میں پریشان ہوں، تو مولا نے کہا کہ اللہ کے اس اسم کی اتنی مرتبہ تلاوت کرو، انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہوگی. کبھی کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا میں بیمار ہوں، تو پھر ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس طرح سے بتایا کہ اللہ کے اس اسم کی تلاوت کرو تو پروردگار عالم تمہیں بیماری سے نجات دے گا. کبھی روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کی کوئی کنیز یا کوئی غلام بیمار ہوا تو مولا نے اس سے کہا کہ اللہ کے اس اسم مبارک کی اس طرح سے تلاوت کرو. تو یہ جو میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہی ہوں یہ خود ائمہ معصومین علیہم السلام نے بتایا ہے. اور ایک اور بات آپ سے بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہو رہا ہے لہٰذا بیان کرتی چلوں کہ اللہ کا نام چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں کیوں نہ ہو، بنا وضو کے ہمیں نہیں چھونا ہے، طہارت کے ساتھ چھونا ہے. اگر طہارت نہیں ہے تو پھر ناموں کو نہ چھوئیں، نہ ٹچ کریں اللہ کے ناموں کو. لاسٹ ایپیسوڈ میں نے اللہ کے کچھ ناموں کا تذکرہ کیا تھا. آگے اللہ کے کچھ اور جو اسم مبارک ہیں ان کا تذکرہ کروں گی. اللہ کا ایک اسم مبارک ہے الباقی. الباقی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا، کبھی بھی فنا نہ ہونے والا. عزیزان محترم، اللہ کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، مگر ہم آج ہیں، کل نہیں تھے اور کل نہیں ہوں گے. تو روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے پروردگار عالم طولانی عمر عطا کرے اور اس کی زندگی مال اور اولاد کے ذریعے سے کشادہ ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ پروردگار عالم کی اس اسم مبارک کی 113 مرتبہ تلاوت کرے، 113 ٹائمز تلاوت کرے. انشاءاللہ اللہ اس اسم مبارک کی برکت سے اسے طولانی عمر عطا کرے گا اور اس کی زندگی مال اور اولاد کے اعتبار سے کشادہ کر دے گا.
اسی طرح اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے 100 ٹائمز 100 مرتبہ الباقی کی تلاوت کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس اسم مبارک کی برکت کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح اللہ کا دوسرا نام ہے بدیع۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے انیشیٹ کرنے والا، خلق کرنے والا۔ عزیزان محترم، اگر کوئی شخص قید میں ہے اور قید سے رہا ہونا چاہتا ہے، غموں سے دوری چاہتا ہے اور اپنے امور کے اندر آسانی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یا بدیعوں کو 86 ٹائمز پڑھے اور کتنے دن پڑھے؟ 40 ڈیز تک لگاتار پڑھے۔ وہ دیکھے گا کہ ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پروردگار عالم اس نام کی برکت کی وجہ سے اسے غموں سے نجات دے دے گا، قید سے رہا کر دے گا اور اس کی حاجت کو پوری کر دے گا۔ اسی طرح ملتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی غم درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے۔ نماز حاجت پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ کہے یا بدیع السماوات والارض۔ یہ کہنے کے بعد 1000 ٹائمز 1000 مرتبہ کہے یا بدیعو، اور اس کے بعد صدقہ دے، پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کا ایک نام ہے البصیرو۔ البصیرو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا، فقط دیکھنے والا نہیں بلکہ جاننے والا بھی۔ ہمارے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتے ہیں، جو انسان سوچتا ہے، پروردگار عالم تمام خیالات سے واقف ہے، دلوں کی رازوں سے واقف ہے، ہمارے ذہن میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ تو اگر کوئی شخص آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ 302 ٹائمز 302 مرتبہ البصیرو کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس اسم مبارک کی برکت کی وجہ سے اسے آنکھوں کے مرض سے شفا یابی عطا کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی دعا کے اول و آخر میں یا سمیعو یا بصیرو کہتا ہے، کس طرح سے کہ پہلے صلوات پڑھے اور پھر کہے یا سمیعو یا بصیرو، پھر اپنی دعا درمیان میں رکھے اور اس کے بعد پھر کہے یا سمیعو یا بصیرو، پھر صلوات کی تلاوت کرے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس اسم مبارک کی برکت سے اس کی دعا کو مستجاب کرے گا، اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو رزق کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ کا ایک نام ہے یا باسطو، جو رزق کی کشادگی کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو، کشادہ ہو، اور اولاد اور مال کے اندر وسعت چاہتا ہے، دنیاوی امور کے اندر آسانی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ڈیلی 72 ٹائمز یا باسطوں کی تلاوت کرے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص سحر کے وقت، جو صبح کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، سحر کے وقت اگر کوئی یا باسطوں کی 10 ٹائمز تلاوت کر کے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ مس کرتا ہے تو پروردگار عالم کبھی بھی اسے فقیر نہیں کرے گا۔ اس اسم مبارک کی برکت کی وجہ سے وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ کچھ اسم مبارک تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ
آنے والے ایپیسوڈز میں اور ناموں کا تذکرہ ہوگا، اور یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ سب اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اور بھی طریقے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعاؤں میں ائمہ معصومین علیہم السلام کا واسطہ دیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ دوسری چیز یہ کہ صلوات کی تلاوت ہو اور درمیان میں دعا ہو۔ تیسرا، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دعا کرنے کے بعد دعا کے اختتام پہ کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اس نے مجھے خود کے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ اور بھی ہم جانتے ہیں، اور بھی طریقے ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، جس طرح نماز غفیلہ کے بارے میں ملتا ہے، زیارت عاشوراء اور زیارت وارثہ کے بارے میں ملتا ہے کہ زیارت وارثہ ہر اعتبار سے ہماری حفاظت کرتی ہے، مال، اولاد، جان، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے زیارت وارثہ۔ مگر ہم جانتے تو ہیں، مگر خداوند عالم کبھی کبھی توفیق عطا نہیں کرتا ان ساری چیزوں کو پڑھنے کی، لہٰذا ساتھ ساتھ میں خداوند عالم سے یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اپنے کردار کو بھی بہتر بنائیں اور پروردگار عالم کی ذات پر یقین رکھیں، وہ پروردگار عالم جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، قوی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے، لہٰذا اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس پر یقین رکھیں اور دعا مانگتے رہیں کہ خداوند کریم ہمیں ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کہ اولاً اور آخراً دعا ہے، سب سے بہترین دعاؤں کی دعا ہے کہ خداوند کریم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور حضرت کو ہمارے نامہ اعمال سے راضی اور خوشنود کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔